دوستو اگر کامبیٹ ہیلمٹ یا بیٹل ہیلمٹ کی بات کی جائے تو اس کی تاریخ کافی پرانی ہے۔ کامبیٹ ہیلمٹ گریکس، رومنز اور مڈل ایج سے لے کر اب تک جنگوں میں استعمال ہوتے آیا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مزید طاقتور اور ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ ہیلمٹ لیدر کے ہوتے تھے، پھر براس کے بننے لگے، پھر برونز اور آئرن ایجز میں یہ برونز اور آئرن کے بنائے جاتے تھے، پھر سٹیل کے بنائے جانے لگے اور آج کے جدید ہیلمٹ بیلسٹک مٹیریل لائک کیولر اور ٹیورن سے بنائے جاتے ہیں۔ ہیلمٹ جیسا بھی ہو، اس کا بنیادی مقصد دشمن کی گولی یا تلوار سے آپ کے سر کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن دوستو کچھ ورلڈ وار 1 اور زیادہ ورلڈ وار 2 اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہیلمٹ کے اوپر جالی یا نیٹ لگا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہیلمٹ کا مقصد آپ کے سر کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس جالی کا مقصد کیا ہوتا ہے، جو کہ اکثر ہمیں ہیلمٹ پر لگی دیکھنے کو ملتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ہیلمٹ پر لگی اس جالی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اینٹی ٹورپیڈوز نیٹ اور کیموفلاج نیٹ کی بات بھی کریں گے۔ وداؤٹ ویسٹنگ مور ٹائم، لیٹس اسٹارٹ۔ دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ جالی اس ہیلمٹ کا لازمی پارٹ نہیں ہے یا اس کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ جالی سولجرز کو علیحدہ سے دی جاتی ہے تاکہ وقت آنے پر وہ اس کا استعمال کر سکے۔ اس جالی کا استعمال سب سے زیادہ ورلڈ وار 2 میں امریکن ٹروپس اور برٹش ٹروپس کی طرف سے کیا گیا تھا۔ اس نیٹ یا جالی کا سب سے پہلا مقصد کیموفلاج کا ہے۔ کیموفلاج کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو زمینی خد و خال کے مطابق دشمن کی نظروں سے چھپا لینا۔ اگر آپ فوجی ہیں اور بیٹل فیلڈ میں فرنٹ لائن پر آپ کے سامنے دشمن چھپا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے اور اس نے ہیلمٹ بھی پہنا ہوا ہے، تو آپ آسانی سے انالیسس کر پائیں گے کہ یہ ہیلمٹ ہے اور ظاہر ہے اس کے نیچے فوجی کا سر ہے، کیونکہ ہیلمٹ کی شیپ گول ہوتی ہے جو کہ زمینی خد و خال سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی۔ اور اگر یہی فوجی اس ہیلمٹ پر جالی لگا کر اس میں آس پاس کی گھاس پھوس وغیرہ ڈال لے گا تو آپ کے لیے دشمن کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ جالی آپ کو کیموفلاج کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس جالی کا دوسرا مقصد دھوپ میں اس ہیلمٹ سے نکلنے والی چمک کو کم کرنا ہوتا ہے تاکہ اس چمک سے دشمن آپ کی پوزیشن کا اندازہ نہ کر سکے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے آج کل جدید ہیلمٹس پر اب کیموفلاج کپڑا چڑھا ہوتا ہے تاکہ چمک پیدا ہی نہ ہو۔ اس کے علاوہ جدید ہیلمٹس میں جالی کی بجائے ربن یا پٹی لگی ہوتی ہے تاکہ کیموفلاج کے لیے درختوں کے پتے، گھاس یا ٹہنیاں وغیرہ اس میں لگائی جا سکیں۔ دوستو کامبیٹ ہیلمٹ کی اس جالی سے اور بھی بہت سے کام لیے جاتے ہیں، جیسا کہ سگریٹ، بینڈیج اور چھوٹی فرسٹ ایڈ کٹ وغیرہ اس جالی میں اڑا دیے جاتے ہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کیموفلاج نیٹ کی۔ آرمی میں بڑے قسم کے کیموفلاج نیٹ بھی یوز کیے جاتے ہیں جن کا آغاز ورلڈ وار 1 سے کیا گیا تھا، اور اس طرح کے کیموفلاج کی ایجاد ایک فرینچ پینٹر نے کی تھی۔ اس پینٹر کو ورلڈ وار 1 میں کیموفلاج جیسی چیزوں کو ڈیزائن اور مینج کرنے کے لیے ہائر کیا گیا تھا۔ اسی پینٹر نے ایک آبزرویشن ٹری ایجاد کیا تھا جسے چھپانے کے لیے اسی طرح کی کیموفلاج جالی تیار کی گئی تھی، اور یہ کسی بھی آرمی کی سب سے پہلی آبزرویشن پوسٹ تھی۔ کیموفلاج نیٹ آرمی کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کو دشمن کے جہازوں کی نظروں سے بچاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آرمی کی پوسٹ، آرمی کی گنز، میزائل پوسٹ، گاڑیاں، مطلب ہر امپورٹنٹ چیز پر میدان جنگ میں اسی طرح کی بڑی جالی لگا دی جاتی ہے تاکہ ایریل ویو میں یہ دشمن کے طیاروں کو نظر نہ آ سکے۔ دوستو آج کل بہت جدید ایکوپمنٹس آ چکے ہیں جو کہ آپ کے کیموفلاج ہوئے ملٹری ایکوپمنٹس اور حتیٰ کہ آپ کے فوجیوں کی بھی نشاندہی کر سکتے ہیں، جیسا کہ تھرمل ویژن اور الیکٹرانک سسٹمز کے سگنیچر کیپچر کرنے والے آلات وغیرہ۔ لیکن دوسری طرف اسی طرح کے کیموفلاج نیٹ بھی آ چکے ہیں جو نہ آپ کے سولجرز کی ہیٹ یعنی کہ گرمی اور ملٹری ایکوپمنٹ کے سگنیچر اس جالی سے باہر جانے دیتے ہیں، اور نہ ہی دشمن کے لیزر جیسے آلات کو جالی کے اندر آنے دیتے ہیں کہ جس سے دشمن پہچان سکے کہ یہ کیموفلاج ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اینٹی ٹورپیڈو نیٹ کی، اور مجھے یقین ہے کہ اس نیٹ کے بارے میں آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ دوستو پانی کی جنگ میں ٹورپیڈو بہت اہمیت کا حامل ہے جو کہ دشمن کے بحری بیڑے اور آبدوز وغیرہ تباہ کر دیتا ہے۔
اسی ٹارپیڈو سے نمٹنے کے لیے آج کل جدید طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ٹارپیڈوز کاؤنٹر کرنے کے لیے اینٹی ٹارپیڈوز بنائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹارپیڈوز کو ڈاج کرایا جاتا ہے اور ہومنگ ٹائپ ٹارپیڈو کو زیادہ شور پیدا کر کے ڈسٹریکٹ کر دیا جاتا ہے اور دوسرے سافٹ کل آپشن یوز کیے جاتے ہیں۔ لیکن ان سب سے پہلے ٹارپیڈو کو روکنے کا جو طریقہ استعمال کیا جاتا رہا ہے وہ اینٹی ٹارپیڈوز نیٹ ہے، جو کہ 1890 سے ورلڈ وار 2 تک استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ دوستو 1873 میں جب آسٹرو ہنگیرین نیوی نے پہلی سیلف پروپیلڈ وائٹ ہیڈ ٹارپیڈو ایجاد کی تو برطانیہ کو اپنے بحری جہازوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لالے پڑ گئے۔ برطانیہ نے 1876 میں ایک ٹارپیڈو کمیٹی بٹھائی جس میں اس چیز پر غور کیا گیا کہ کس طرح اپنی شپس کو اس نئی وائٹ ہیڈ ٹارپیڈو سے بچایا جا سکتا ہے۔ دوستو بہت سارے آئیڈیاز میں سے انہوں نے ٹارپیڈو نیٹ کے آئیڈیا کو بہتر جانا۔ انہوں نے سٹیل اور وائر روپ سے جالی نما نیٹ بنایا اور اسے شپ کے چاروں طرف فاصلے سے لگا دیا جو شپ کے ساتھ ساتھ تیرتا تھا، اور اس اینٹی ٹارپیڈو نیٹ کو ٹارپیڈو سے اٹیک کر کے تجربہ بھی کیا جو کہ کامیاب بھی رہا۔ یہ اینٹی ٹارپیڈو نیٹ HMS تھنڈرر پر پہلی دفعہ لگایا گیا۔ اس کے بعد یہ طریقہ کار رشین جاپانیز وار اور ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 تک چلتا رہا، جب تک کہ اینٹی ٹارپیڈو بلج اور ٹارپیڈو بیلٹس نہیں آ گئے جو کہ نیٹ کی نسبت بہتر طریقے سے ٹارپیڈو کے خلاف کام کرتے تھے۔ تو دوستو یہ تھا نیٹ کا ملٹری یوز۔ یہ ویڈیو اسپیشل ان بھائیوں کے لیے تھی جنہیں ہیلمٹ پر اس جالی کا نہیں پتہ تھا اور میرے سوال پر مختلف قسم کے جواب دے رہے تھے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔